انسان کی یہ غلط فہمی ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون ٹوکنے والا ہے، میرے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے والا کون ہے، میرا بازو تھامنے والا کون ہے، مجھے روکنے والا کون ہے؟ اس لیے کہ میرے پاس تو قوت بھی موجود ہے، میرے پاس تو دولت بھی موجود ہے، میرے پاس تو جوانی کی قوت بھی موجود ہے، میرے پاس تو حسن بھی موجود ہے۔ غرض کہ انسان ایک گھمنڈ میں ہے، ایک غرور میں ہے، تکبر میں ہے۔ طاقت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، حسن ہے، جمال ہے، زندگی ہے، میں جو چاہوں کروں۔ اور پھر بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان جمہوری ملک میں رہتا ہے تو پھر اس کے بعد تو اس کو روکنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ مگر یاد رکھیں، دنیا کی کسی قوم کا انسان یہ ضرور سوچ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس طاقتور خدا کا تصور نہیں ہے، قوت والے خدا کا تصور نہیں ہے۔ اور جگہوں پر انسان یہ سوچ سکتا ہے، اس لیے کہ کسی نے جو ہے اللہ اکبر درخت کو خدا مانا، کسی نے دریا کو خدا مانا، کسی نے پہاڑ کو خدا مانا، مگر اللہ اکبر جس نے وحدہ لا شریک کو خدا مانا ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، اس کی قوت کا اندازہ، اس کی طاقت کا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے؟ ارے جب اس کے بنائے ہوئے عبد خاص کی قوت کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر زمین پہ کھڑے ہو کر کے اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب بنائے ہوئے بندے خاص کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جس نے اس بندے خاص کو بنایا ہے اس خدا وحدہ لا شریک کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس کے محبوب کی طاقت جب یہ ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو اشاروں سے وہ پلٹا سکتے ہیں تو اس خدا کی قوت کا عالم کیا ہوگا جس نے اشارہ کرنے والی اس انگلی کو پیدا فرمایا ہے؟ اندازہ تو کریں۔ وہی اللہ ہماری غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، کتاب الہی پکار پکار کر کہہ رہی ہے، اے اپنے حسن پر، جوانی پر، طاقت پر، قوت پر غرور اور گھمنڈ کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، اور جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکتی۔ عذاب کس بنیاد پہ ہوگا؟ حدیث کہہ رہی البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، والدیان لا یموت، اور بدلہ دینے والے، صلہ دینے والے، جزا و سزا دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اعمل ما شئتا، پھر تم جو چاہو کرو، نیکیاں کرنا چاہو تو نیکی کرو، گناہ کرنا چاہو تو گناہ کرو، کیونکہ نیکی کا اپنا اثر ہے، گناہ کا اپنا اثر ہے۔ نیکی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، صلہ دینے والے خدا کو موت نہیں آ سکتی۔ تم جو چاہے کرو، ارشاد ہو رہا ہے، شان بے نیازی دیکھیں، تم جو چاہو کرو، اچھا کرو، برا کرو، جو چاہو کرو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریں یہ خدا کا عذاب ہے۔ رات کی تاریکی میں اگر گناہ کرو گے، صبح کو اس کا اثر نظر آئے گا، روزی پر اثر نظر آئے گا، اللہ فوراً سزا دیتا ہے۔ قبر میں جو سزا ہے اس سے بڑی سزا، یعنی جیسے جیسے آگے بڑھتے جاؤ گے سزا بڑھتی جائے گی۔ جو گناہ کرتے ہو دنیا میں اس کا اثر نظر آئے گا، اس کے بعد قبر میں اس سے زیادہ اثر نظر آئے گا، اس کے بعد میدان محشر میں اس سے زیادہ اثر نظر آئے گا، اور اس کے بعد جب جہنم میں جائے گا مجرم تو اور زیادہ اثر نظر آئے گا۔ یاد رکھنا، رات کو گناہ کرتے ہو، صبح گاہک پر اثر نظر آتا ہے، صبح روزی روٹی پر اثر نظر آتا ہے، صبح
لمبا چہرے پر اثر نظر آتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں سچی سچی، اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب یہ آیت اتری وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا تمہیں جو کھجلی آتی ہے بدن میں وہ بھی گناہ کی وجہ سے آتی ہے، آنکھیں جو پھڑکتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے پھڑکتی ہے، جسم کا کوئی عضو لرزتا ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے لرزتا ہے، چراغ بجھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے بجھتا ہے، پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو کوئی گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے. اب اس کو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو پتہ کیا چلے گا؟ سستی گناہ کی وجہ سے، کاہلی گناہ کی وجہ سے، نیندوں کا چین ختم ہونا گناہ کی وجہ سے. پتہ چلا جس دن انسان گناہ چھوڑ دے وہ اتنا سکون سے رہے گا کہ کبھی اس کے جسم میں کھجلی بھی نہیں آ سکتی، اس کو کبھی کانٹا بھی نہیں چبھ سکتا. اللہ اکبر. بلکہ انسان کے پسینے میں بدبو بھی اگر بڑھتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے عمل کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مجذوب لوگوں کی برسوں نہیں نہاتے تو بھی ان کے کپڑوں میں بدبو نہیں ہوتی. غور فرمائے، غور فرمائیے. گناہ ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. عنوان تو ایسا ہے کہ اس پر بہت بولا جا سکتا ہے، لیکن مجھے ایک لمبے سفر پر جانا ہے، مجھے اپنے وقت پر گفتگو ختم کرنی ہے. ہم گناہ کر رہے ہیں، پریشانیوں کی وجہ گناہ ہے. اگر ہم بیمار ہو رہے ہیں اس کا کوئی نہ کہیں سبب گناہ ہے. اگر ہمارے گھر میں عیبی بچے پیدا ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں سبب گناہ ہے. اگر ہم ذلیل ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں سبب گناہ ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم پر حکمران بھی جو بدلتے ہیں وہ تمہارے اعمال کے بدلنے سے بدلتے ہیں. مشکات شریف کی حدیث سے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں اور ان ظالموں کے دل میں تمہاری دشمنی پیدا کر دیتا ہوں، پھر وہ تم پر ظلم کرتے ہیں اور تم آہو بکا کرتے ہو، تم گڑ گڑاتے ہو. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ تمہارا ان کے پاس گڑ گڑانا کوئی کام نہیں آتا. اگر گڑ گڑانا ہے تو میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر انسان مسائل کا شکار ہے، ہر انسان بربادی کا شکار ہے. ہر انسان جو ہے وہ روزی روٹی کو لے کر، بچیوں کے رشتوں کو لے کر، رشتہ داروں کے معاملات کو لے کر، گھر والوں کے معاملات کو لے کر، دوستوں کے معاملات کو لے کر سب پریشان ہے اور ساری پریشانیوں کی وجہ گناہ ہے. میرے بھائیوں کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ خدا کے عذاب کی شکلیں مختلف ہے. ان عذاب ربک لواقع ما لہ من ضعف. بس اتنا سمجھ لو کتنا بھی نیک آدمی گناہ کرے اس کی سزا اس کو مل کے رہتی ہے. یا ٹھوکر لگنے کی وجہ سے سزا ملتی ہے، یا چوٹ آنے کی وجہ سے سزا ملتی ہے، یا پیر میں کانٹا چبھنے کی وجہ سے. اور اگر کافر بھی نیکی کرے، توجہ کر، کافر بھی نیکی کرے تو اللہ اس کی نیکی کا صلہ اس کو عطا کرتا ہے. اگرچہ دنیا میں اس کے لیے، آخرت میں کوئی صلہ نہیں، لیکن دنیا میں اس کے لیے بہت ساری باتیں ہیں. صرف ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں بہت سارے کافر ایسے ہیں کہ جن کے یہاں دولت ابل رہی ہے، ان کو دنیا میں بظاہر سکون ہے، وجہ اس کا کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہے دنیا میں جو بظاہر نیکی کہلاتا ہے. اللہ کافر کو بھی نیکی کا صلہ عطا کرتا ہے. اس کی بھی بے شمار مثالیں موجود ہے، بے شمار داستانیں موجود ہے. لیکن سب سے ہٹ کر اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، انسان جو گناہ کرے گا اس کو بھگتان دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، قبر میں بھی بھگتنا پڑے گا، اور حشر میں بھی بھگتنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا. آپ کہیں گے کیا اللہ کریم نہیں؟ بے شک اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، مگر وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ غیور بھی ہے. اس لیے جب گناہ کرو تو گناہ کرتے وقت ذرا تصور کر لو جب وہ منتقم حقیقی انتقام لینے پر آتا ہے تو پھر وہ نبی کے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑتا. اللہ کے پیغمبر کو کہتا ہے نوح
اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی کشتی میں تم اپنا بیٹا شامل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیں، حضرت نوح کی بنائی ہوئی کشتی میں خود کا بیٹا نہیں بیٹھ پا رہا ہے، یہ غیرت ہے، غیرت۔ اور اصحاب کہف کا کتا جنت کا دولہا بنایا جا رہا ہے، یہ رحمت ہے، رحمت۔ اگر رحمت کرنے پر آتے ہیں تو کتے کو بھی جنتی کر دیتے ہیں، اور غیرت کرنے پر آتے ہیں تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنا چاہیے، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات یاد رکھنا، اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر اللہ اپنا عذاب پہاڑوں پر نازل کر دے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ ٹینشن کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ اسی طرح میاں بیوی میں اختلاف کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ 99% لوگوں کے ساتھ یہی ہے، 1% لوگوں کا معاملہ الگ ہو سکتا ہے، آزمائش کے طور پہ، امتحان کے طور پر، کسی حکمت کے طور پر، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ آئیے اب گفتگو کا رخ موڑتے ہوئے خدا کے عذاب کی شکلیں کیا ہے تھوڑا سا اس کو محسوس کر لے۔ دنیا میں میں نے اشارہ کر دیا، اب ذرا قبر کی طرف چلتے ہیں۔ دنیا میں تو یہ ہے، ٹینشن ہے، بیماریاں ہیں، بچیوں کو رشتے کا نہ آنا ہے۔ لوگ کہیں گے ایسا بھی ہے، میں کہتا ہوں ہاں، اگر نیکی کرو بچیوں کے رشتے چل کر آئیں۔ آپ دیکھو آج سے 50 سال پیچھے جاؤ، بچی بالغ بھی نہیں ہوتی تھی، رشتوں کی قطار لگتی تھی۔ آپ غور کر لیں، کرناٹک ہو، مہاراشٹر ہو، گجرات ہو، ہر جگہ اچھے رشتوں کی قطار لگتی تھی۔ ابھی کیوں نہیں؟ لڑکے بھی موجود ہیں، ایسے نہیں کہ نہیں ہیں، لڑکیاں بھی موجود ہیں، لڑکے بھی پریشان، لڑکیاں بھی پریشان۔ راتیں کیسے گزار رہے لڑکے، لڑکیوں کی راتیں کیسی گزر رہی ہے، رشتے کیسے آئیں؟ آپ کہیں گے کیا نیکی کی وجہ سے رشتے آتے ہیں؟ ایک مثال دے دوں آپ کو، سمجھ میں آ جائے گی بات آگے بڑھانے سے پہلے مثال۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ اچھے رشتے دلالوں کی وجہ سے نہیں آتے، اچھے رشتے اعمال اچھے ہونے کی وجہ سے آتے۔ اور اچھے رشتے میری نگاہ میں حویلی والے نہیں ہیں، اچھی رشتے میری نظر میں بلڈنگ والے نہیں ہیں، اچھے رشتے میری نظر میں سفید چمڑی والے نہیں ہیں۔ اچھے رشتے میری نگاہ میں وہ ہے، وہ شوہر جو بیوی کا سکون بن سکے وہ اچھا رشتہ، اور بیوی جو شوہر کے لیے سکون بن سکے وہ اچھا رشتہ۔ ورنہ ناچنے اور کودنے والوں کو دیکھتے ہوئے تم نے بھی اپنا معیار بدل دیا۔ آج کل بلڈنگ چاہیے، مال چاہیے، چاہے سود کا دھندا ہو، چاہے حرام کا دھندا ہو، چاہے کسی کا لے کے ڈبا لیا ہو، سکون کی بات نہیں ہے، اور اسی لیے سب بے سکون ہے الا ماشاءاللہ۔ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، ہمارے امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی گلیوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ رات کا آخری پہر ہے، ایک بوڑھی عورت کی کپ کپائی ہوئی آواز اچانک اس سناٹے کو توڑتی ہے، اور یوں الفاظ ترتیب پاتے ہیں، بیٹی اٹھو جلدی سے، اس سے پہلے کہ صبح ہو جائے دودھ میں پانی ملا دو۔ دودھ میں پانی ملانے کی بات کسی بوڑھی عورت نے کی، اسی آواز کے مقابلے میں ایک جوان اور خوبصورت آواز ہوا میں تحلیل ہو گئی، اور یوں الفاظ ترتیب پائے، امی کیا تم بھول گئی امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع کیا ہے۔ فوراً بوڑھی آواز پھر نکلتی اور بات یوں آگے آتی ہے، ارے امیر المومنین تو سو رہا ہوگا، اس کو کیا خبر کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جوان بچی کی طرف سے جواب جاتا ہے، امی اگر امیر المومنین سو گیا تو کیا ہوا، امیر المومنین کا خدا اور ہمارا خدا وہ تو جاگ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، ہمیں امیر المومنین سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بات سننی تھی، امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امیر المومنین نے وہاں نشان لگا دیا، واپس گھر چلے گئے، بہت متاثر ہوئے اس واقعے سے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، شادی نہیں کر سکتا، بتاؤ تم میں سے کون شادی کرے گا، کون شادی کرے گا؟ اس کے بعد ایک بیٹے نے کہا بابا میں کروں گا۔ فرمایا
وہ لڑکی جو اللہ سے رات کی تنہائی میں ڈرتی ہے وہ فاروق اعظم کی بہو بنے گی، بہو. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ امیر المومنین جس کے گھر تک اس لڑکی کی رسائی نہیں تھی، صرف تقوی نے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لڑکی کے گھر سے رشتہ امیر المومنین کے گھر جاتا تو شاید رد ہو جاتا، اس لیے کہ ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. لیکن فاروق اعظم کے گھر کا، اللہ اکبر، 3 بر اعظموں کا خلیفہ بلا شرکت غیرے خود چل کر رشتہ لے کر کے جا رہا ہے، اور قدرت بتا رہی ہے جو ہم سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتے ہیں اتنے بڑے لوگوں کو ہم رشتہ لے کر تمہارے دروازے پہ بیٹھ دیتے ہیں. میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہتا ہوں، مایوس کیوں ہو؟ اس بچی کی طرح تم بھی اللہ سے ڈرو. اللہ کی عزت کی قسم، 3 بر اعظموں کا خلیفہ جب اس کے گھر تک چل کے آ رہا ہے تو بڑے بڑے مالدار اور شریف بھی تمہارے گھر آنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اللہ سے ڈر کر تو دیکھو. مگر تم اللہ سے کب ڈرو گی؟ تم نے تو دوپٹوں کو گلوں میں مفلر کی طرح لٹکانا ہے، تم نے تو بیوٹی پارلر تک جانا ہے، تم نے تو اداکارہ کی نقل کرنا ہے، تم نے تو چھوٹے آستین کے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے، تم نے تو دین اور علماء کا مذاق اڑانا ہے. یاد رکھنا، جب تم خدا کے غضب کو چیلنج کرو گے تو قدرت تمہیں وہ مار دے گی، مار پڑے گی، لیکن اس کو تم محسوس بھی کرو گے مگر اس کا علاج تلاش نہ کر سکو گے. رشتوں کے لیے دعا تعویذ کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اللہ سے ڈرو، کتاب نہ لگے تو پھر ڈر کے تو دیکھو نا. اچھی اعمال سے اچھے رشتے آتے ہیں.